شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ میں فیصل آباد والوں میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آج جب میں فیصل آباد میں انٹر ہوئی تو سڑکوں پہ اور جس طرح سے راستوں میں میرا استقبال کیا فیصل آباد کے میرے بھائیوں نے، بزرگوں نے، بہنوں نے، بچوں نے، اور جس شفقت سے، جس محبت سے، جس جذبے سے، اتنی گرمی کے موسم میں، ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے، 2:45 ہو رہے ہیں، 2 بجے سے ہم آئے ہوئے ہیں، اتنے دنیا آئی ہوئی تھی اپنے، اور یہ ورکنگ ڈے ہے، کام چھوڑ کے، تو میں اسپیشلی جہاں پہ میرا ہیلی کاپٹر لینڈ کیا، زرعی یونیورسٹی، وہاں کے اسٹوڈنٹس نے، لڑکوں نے، لڑکیوں نے، بچیوں کی بڑی تعداد نے جس طرح، جس محبت سے میرا استقبال کیا، میں فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی کے طلباء کو اپنی طرف سے محبت کا پیغام دینا چاہتی ہوں، شاباش دینا چاہتی ہوں، اور بہت بہت پیار ان کو اور شکریہ پہنچانا چاہتی ہوں۔ اور میں آپ سب کو، جو پارلیمنٹیرینز میرے سامنے بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ ٹکٹ ہولڈرز بیٹھے ہیں، اور فیصل آباد کے اپنے وہ شہری جو مجھے ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے، سب کو یہ پتہ چلے کہ مجھے لگتا ہے کہ فیصل آباد پی ایم ایل این سے تھوڑی بہت ناراضگی کے بعد فیصل آباد گھر واپس آ رہا ہے، ماشاءاللہ۔ تھینک یو، مہربانی، مہربانی، تھینک یو، تھینک یو۔ رانا ثناء اللہ صاحب، رانا صاحب میرے بڑے، تھینک یو، تھینک یو۔ اچھا بیٹھیں، بیٹھے، بات تو کر لینا۔ تھینک یو، مجھے پتا ہے بہت جذبہ ہے، لیکن میں نے باتیں کرنی ہے، بڑی دل کی باتیں، میں اتنی دور سے آپ سے باتیں کرنے آئی ہوں۔ رانا ثناء اللہ صاحب، میں آپ کی بڑی عزت کرتی ہوں، مجھے بہت عقیدت ہے آپ سے، کیونکہ آپ اور باقی سب بھی جو بیٹھے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے والد کے ساتھی ہیں۔ میرے والد کے اوپر جب برا وقت آیا تو سارے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح، بیان المرصوص کی طرح کھڑے رہے میرے والد کے ساتھ، پارٹی کے ساتھ۔ لیکن کیونکہ آپ نے بات کی ہے، تو میں ایک تو آپ کو سینیٹر بننے کی فیصل آباد کے سامنے بہت بہت مبارکباد۔ میں بہت خوش ہوں رانا صاحب، مجھے وہ دن یاد آ رہا تھا جب آپ نے کہا کہ جب آپ جیل میں تھے اور آپ کو کورٹ لے کے جایا جاتا تھا، تو آپ نے وہ شیر والا ماسک پہنا ہوا تھا، اور آپ نے کہا کہ اگر میں نواز شریف کے ساتھ پہلے 100% کمیٹڈ تھا تو آج میں 1000% کمیٹڈ ہوں۔ اور آپ پر کوئی عام مقدمہ نہیں بنا تھا، آپ پر وہ مقدمہ بنایا گیا تھا جو سزائے موت، جس کا نتیجہ نظر آتا تھا۔ ایسی سچویشن میں اتنی بہادری کا اور کمٹمنٹ کا، ڈیووشن کا مظاہرہ کرنا، میں آپ کو سلام کرتی ہوں۔ اور رانا صاحب، بہت عزت کے ساتھ آپ نے مجھے کہا کہ آپ کے جو لوگ ہیں ان کو، آپ کے مخالفین کو تنقید کرنے کے لیے بات نہیں ملتی، وہ بڑی محنت کرتے ہیں لیکن ضائع جاتی ہے، یہ ٹھیک ہے بات۔ تو آپ نے کہا کہ آپ ان کے بارے میں ذکر بھی نہ کیا کریں۔ میں نہیں کروں گی رانا صاحب، مجھ پہ بات کریں گے، میں کبھی ذکر نہیں کروں گی۔ حالانکہ مجھ پہ تنقید کیا ہوتی ہے، بڑی خوبصورت تنقید ہوتی ہے کہ تصویریں زیادہ آتی ہیں، ہر جگہ اس کی تصویر ہے۔ بھئی جب کام کرو گے تو تصویر تو آئے گی نا۔ لیکن رانا صاحب مجھ پر بھلے بات کریں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو 7-8 سال انہوں نے کیا ہے، باتیں کی ہیں، مجھ پہ بات کریں، مریم نواز کچھ نہیں کہے گی۔ لیکن اگر پنجاب پر بات کریں گے، پنجاب کے عوام پہ بات کریں گے، پنجاب کی ترقی پہ بات کریں گے، پنجاب کے حق پہ بات کریں گے، تو مریم نواز آپ کو گھر تک پہنچا کے آئے گی۔ پنجاب کے عوام کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اور پنجاب کے عوام نے مجھے دی ہے، اور میں جگہ جگہ جو جاتی ہوں، جس طرح کی مجھے محبت، شفقت سے پنجاب کے عوام نوازتے ہیں رانا صاحب، میں ان کے حق کے لیے اگر اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہا دوں تو یہ کم ہوگا۔ پنجاب پہ بات کرو گے، مریم نواز شریف آپ کو چھوڑے گی نہیں۔
اور فیصل آباد والوں آپ کو بہت بہت الیکٹرک بسز بہت بہت مبارک ہوں. فیصل آباد ڈویژن کے لیے نواز شریف صاحب کی دعاؤں کے ساتھ مریم نواز آپ کے لیے 150 الیکٹرک بسز لے کر آئی ہے، جس میں فیصل آباد کو 90، جھنگ کو 30، چنیوٹ اور ٹوبا ٹیک سنگھ کو 15 بسز جو ہیں وہ فراہم کی جا رہی ہیں. اور فیصل آباد والوں آپ جانتے ہو جھنگ، ٹوبا ٹیک سنگھ اور چنیوٹ کو تو کیا ملنی ہے بسز. فیصل آباد میں پبلک ٹرانسپورٹ نہیں تھی، یہ پہلی پبلک ٹرانسپورٹ آئی ہے فیصل آباد میں. اور میں نے وہ روایت اور وہ طریقہ کار جو تھا کہ بڑے شہروں میں پہلے ترقی آتی تھی، پروجیکٹس بھی بڑے شہروں میں لانچ ہوتے تھے، مریم نواز نے الیکٹرک بسز کا جو آغاز ہے وہ میاں والی سے کیا. میاں والی، سرگودا، ساہیوال اور اور کہاں گئے ہم، مظفر گڑھ، اور اب فیصل آباد. ماشاءاللہ تو یہ چھوٹے شہروں میں بھی جا رہی ہے ترقی، انشاءاللہ تعالی بڑے شہروں میں بھی آئے گی، پورے پنجاب میں انشاءاللہ تعالی یہ ترقی یکساں طور پہ آئے گی. اور فیصل آباد والوں آپ جانتے ہو نا کہ اس کا کرایہ کتنا ہے؟ آواز نہیں آئی. اس کا کرایہ جہاں پر آپ سینکڑوں روپے ٹوٹی پھوٹی بسز اور ٹوٹی پھوٹی سواریوں کے اوپر آپ سینکڑوں روپیہ خرچ کر کے جاتے ہو، آپ ایک دفعہ الیکٹرو بس میں بیٹھ جاؤ اور جہاں بھی آپ نے جانا ہو کرایہ صرف اور صرف 20 روپے. الحمدللہ. اور کچھ عرصہ کے لیے خواتین کے لیے بھی فری ہے، بزرگوں کے لیے بھی فری ہے، طلباء کے لیے فری ہے، اور اسپیشل افراد کے لیے جو معذور افراد ہیں ان کے لیے بھی یہ فری ہے. تو یہ اور وائی فائی، فری وائی فائی ہے بسز کے اندر، ایئر کنڈیشن بسز ہیں ماشاءاللہ. اور خواتین کے لیے ایک الگ کمپارٹمنٹ بنا ہوا ہے جس میں خواتین عزت سے، حفاظت سے، احترام سے سفر کر سکتی ہیں. اور خواتین کی حفاظت کے لیے ہم نے اوپر سی سی ٹی وی کیمراز لگائے ہوئے ہیں، سی سی ٹی وی کیمراز سے مانیٹرڈ ہے وہ. تو مجھے خوشی ہے کہ پنجاب اپنے شہروں کو، اپنے صوبے کو یورپ جیسی ٹرانسپورٹ مہیا کر رہا ہے الحمدللہ. اور کیونکہ اس کا کرایہ 20 روپے ہے تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ مریم نواز شریف اپنے شہریوں پہ بوجھ نہیں ڈالتی، اپنے شہریوں کا بوجھ ان کے کندھوں سے اتار کے اس کو اپنے کندھوں پہ ڈال لیتی ہے. فیصل آباد والے میرے بھائیوں اور بہنوں، میرے بزرگوں، جب تاریخ میں پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں لکھا جائے گا کہ پاکستان میں جب کبھی بھی ترقی آئی، پاکستان میں عوام کی سہولت کے منصوبے جب کبھی بھی آئے تو اس کے پیچھے نواز شریف، شہباز شریف تھے ماشاءاللہ. اب آپ اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے وہ اورنج لائن ہو، وہ میٹرو بس ہو، یا وہ فری علاج ہو. مہربانی، تھینک یو.